तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं। नाजरीन, अभी हम पुराने अहद नामे में से दानियल की किताब का मुताला कर रहे हैं। खुदा उनके फजल से हम इसके 7वें बाब पर पहुँच चुके हैं और आज हम 7वें बाब की 15वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। दरअसल हम बाइबल मुकद्दस के कीमती हिस्सों का मुताला कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस बहुत ही कीमती है। सही। और इसमें नबूवतों की खास अहमियत है। बेशक। भाई यूसुफ, मैं 15वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, मुझे दानियल की रूह मेरे बदन में मलून हुई और मेरे दिमाग के ख्यालात ने मुझे परेशान कर दिया। जो मेरे नज़दीक खड़े थे, मैं उनमें से एक के पास गया और उससे इन सब बातों की हकीकत दरियाफ्त की। बस उसने मुझे बताया और इन बातों का मतलब समझा दिया। इन चीज़ों की ताबीर जानने से पहले मैं दानियल के रद्द अमल पर बात करूंगा। जब उसकी रूह उसके बदन में मलून हुई, इसके मुतालिक हमें बताएं। मैं 2 बातें कहूंगा। पहली बात कि वो इज्जतदार शख्स है, उसको समझ नहीं आई तो वो उदास हुआ। बहुत से लोग बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं पर समझते नहीं और ना ही उनको इसकी परवाह होती है। वो समझते नहीं और कलाम पर तनकीद करते हैं। कलाम पर तनकीद वो करते कलाम हैं। मुकद्दस में गलतियां निकालते हैं। जी हाँ, कोई इज्जतदार शख्स ऐसा नहीं करता। अमाल के 8वें बाब में एक इज्जतदार शख्स मौजूद है। ये हबशी ख्वाजा है। जब वो कलाम को ना समझा तो उसको बार बार पढ़ा। काश कि हमारे तमाम देखने वालों में भी ये रूह मौजूद हो और वो इसको समझें, और अगर वो ना समझ सकें तो पूछें। लिखा है, मेरे नज़दीक जो कीड़े थे मैं उनके पास गया और उसने 10 आयात में उनके बारे में वाज़े बताया। ये फरिश्तों में से एक है, लेकिन अब हमें फरिश्तों में से किसी को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। हम खुदा के रूह से दरियाफ्त करें, हम मसीह से दरियाफ्त करें। और इसके अलावा पहले पतरस के पहले बाब में पुराने नबियों के मुतल्लिक लिखा है कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे। बहुत चीजें हैं। हम 12वें बाब पर पहुंचते तो जानते हैं कि किताब खत्म हुई, लेकिन दानियल इसको ना समझा और वो उस वक्त ना समझ सका क्योंकि उस वक्त पाक रूह का क़याम मुकम्मल तौर पर उस पर नहीं था और ना ही ये इलाही मुकाशफा अभी पूरा हुआ था। हमारे पास अंजील मौजूद है और अब ना समझने का सवाल पैदा नहीं होता। सही। उसने 17वीं आयत से इसकी ताबीर शुरू की। ये 4 बड़े हैवान, 4 बादशाह हैं जो ज़मीन पर बरपा होंगे, लेकिन हक ताला के मुकद्दस लोग सल्तनत ले लेंगे और अबद तक, अब्दुल आबाद तक उस सल्तनत के मालिक रहेंगे। उसने इन 4 हैवानों का मुआजना किया। भाई यूसुफ, ये ज़मीन के 4 बादशाह हैं। उसने हक ताला के मुकद्दस लोगों का जिक्र किया। इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? यहाँ पर जमीन के बादशाह और मुकद्दसों का तस्करा हुआ। हक ताला के मुकद्दसीन, हक ताला के मुकद्दस लोग और आसमानी मुकाम के मुकद्दसीन, यानी कि जमीन पर बादशाह मौजूद हैं, आसमानी मुकाम पर भी लोग हैं। और फिर हम 18वीं आयत में आसमानी लोगों के मुतल्लिक वाज़े तौर पर पढ़ते हैं। 22वीं और फिर तीसरी मर्तबा 27वीं आयत में इसका तस्करा हुआ। यहाँ पर उसने हक ताला के मुकद्दस लोगों का तस्करा किया और आसमानी मुकद्दसीन में बहुत फ़र्क है। उनकी मिरास हमेशा के लिए है और यही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि वो मसीह के साथ अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे और जिन बादशाहों का तस्करा उसने किया वो हैवान के साथ थोड़ी देर के लिए बादशाही करेंगे। ये शरीर किरदार है और लोग, मैं कहूँगा कि यकीनी तौर पर बादशाहों पर रश्क करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि ये बादशाह कुछ देर के लिए ही बादशाही करते हैं। पर हम हैवान के साथ नहीं बल्कि मसीह के साथ हमेशा के लिए बादशाही करेंगे। 19वीं आयत से लिखा है, तब मैंने चाहा कि चौथे हैवान की हकीकत समझूं जो उन सब हैवानों से मुख्तलिफ और नहायत हौलनाक था, जिसके दांत लोहे के और नाखून पीतल के थे, जो निगलता और टुकड़े टुकड़े करता और जो कुछ बाकी बचता उसको पाँव से लताड़ता था। और 10 सींगों की हकीकत जो उसके सर पर थे और उस सींग की जो निकला और जिसके आगे 3 गिर गए, यानी जिस सींग की आंखें थीं और एक मुंह था जो बड़े घुमंड की बातें करता था
اور جس کی صورت اس کے ساتھیوں سے زیادہ روبدار تھی، میں نے دیکھا کہ وہی سینگ مقدسوں سے جنگ کرتا اور ان پر غالب آتا رہا جب تک کہ قدیم الایام نہ آیا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کا انصاف نہ کیا گیا اور وقت آ نہ پہنچا کہ مقدس لوگ سلطنت کے مالک ہوں۔ بھائی یوسف اس کی تعبیر کو دیکھیں کہ اس نے وہ چیز بیان کی جو خواب میں نہیں تھی، جیسے وہ سینگ مقدسین سے جنگ کرتا اور غالب آتا رہا جب تک کہ قدیم الایام نہ آیا، اور یہ سب ہمیں اس تفصیل کا بتائیے۔ اس نے کہا، تب میں نے چاہا کہ چوتھے حیوان کی حقیقت سمجھوں جو ان سب میں مختلف اور نہایت ہولناک تھا، جس کے دانت لوہے کے اور ناخن پیتل کے تھے، جو نگلتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور جو کچھ باقی بچتا اسے لڑاڑتا تھا۔ اور اس سے مجھے تاریخ کے ظالموں کی یاد آتی ہے، جیسے کہ نیرو بادشاہ، اور تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ اس نے روم کا شہر جلایا کیونکہ وہ بہتر شہر بنانا چاہتا تھا۔ پر جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ نیرو نے وہ شہر جلا دیا تو لوگ سچ میں بہت زیادہ غصہ ہوئے، پر اس نے ان کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ الزام مسیحیوں پر لگایا۔ مسیحی لوگ جلانا نہیں جانتے، اس نے توڑا اور نگلا، اور جو کچھ باقی تھا اس کو پاؤں سے لتاڑا۔ یقیناً یہ بھی باقی سب ظالموں کے ساتھ اس صادق کے حضور عدالت میں کھڑا ہوگا۔ جو اندیکھے کو جانتا ہے وہ راستی سے عدالت کرے گا، اور جو نگلتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا ہے۔ اور 10 سینگ وہ بادشاہ ہیں جو مستقبل میں کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد بادشاہی کریں گے۔ اس سینگ کی جو نکال اور اس کے آگے 3 گریں گے۔ ظالم سینگ باقی 3 بادشاہوں کو تباہ کرے گا تاکہ وہ خود نمایاں ہو جائے۔ اور میں کہوں گا کہ ہر دور میں سیاست ایسی ہی رہتی ہے، اور اس سنگ کی آنکھیں اور ایک منہ تھا تاکہ بڑے گھمنڈ کی باتیں کرے، اور آنکھوں سے مراد ہے کہ وہ ایک قابل اور پھر تجربہ کار سیاست دان ہے۔ لکھا ہے کہ اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے۔ اور میں نے دیکھا کہ اسی سینگ کے متعلق ہم نے ابھی سیکھا ہے اور مقدسوں سے جنگ کرتا اور غالب آتا رہا، اور یہی الفاظ مکاشفہ کے 13ویں باب میں بھی ہیں۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے 13ویں باب کی 7ویں آیت میں میں کہوں گا کہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلے اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنی عالم کے وقت سے پہلے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ اور مکاشفہ کے 13ویں باب میں لکھا ہے کہ یہ حیوان مقدسین پر غالب آیا، یعنی اس نے ان کو قتل کیا۔ اور مکاشفہ کے 15ویں باب میں لکھا ہے، پھر میں نے شیشے کا سا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی، اور جو اس حیوان اور اس کے بت اور اس کے نام پر غالب آئے تھے ان کو اس شیشے کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں لیے کھڑے ہوئے دیکھا۔ سوال یہ ہے کہ وہ حیوان ان پر غالب آیا یا ان پر فتح پائی؟ صحیح۔ انسانی نظریے میں وہ ان پر غالب آیا اور ان کو قتل کیا۔ الہی نظریے میں جب انہوں نے بت کی پرستش نہ کی تو انہوں نے اس پر فتح پائی، اور خدا پہلی قیامت کے وقت ان کو پھر سے زندہ کرے گا۔ مکاشفہ 20ویں باب سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسیح کے ساتھ بادشاہی اور عبدالآباد سلطنت کریں گے۔ فتح کس کی ہوئی؟ وہ حیوان ہمیشہ کے لیے آگ کی جھیل میں رہے گا، اور دیندار لوگ جنہوں نے خدا کی عزت کی اور بت پرستی نہیں کی وہ جلائے جائیں گے، اور میں کہوں گا وہ ہمیشہ کی بادشاہی کریں گے۔ صحیح۔ بھائی ایاز 25ویں آیت ہے، اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ اوقات و شریعت سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی یوسف، اس آیت کو بیان کیجئے گا، اس سینگ نے کیا لکھا؟ جی میں کہوں گا یہ ظالم شخص ہی حیوان ہے۔ اس کا ذکر ہمیں مکاشفہ کے 13ویں باب میں اور دانیل کے 9ویں باب میں ملتا ہے۔ ایک اور بادشاہ آئے گا۔ دانیل میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک بادشاہ آئے گا اور وہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا، اور وہ ایک ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا، وہ نصف ہفتے اور ذبیحے اور ہدیے موقوف کرے گا۔ یروشلم میں ہیکل میں ذبیحے دیے جائیں گے، پر وہ ان کو موقوف کرے گا، تمام ذبیحوں کو موقوف کرے گا۔ یقیناً جو ذبیحہ اور ہدیہ وہ لائیں گے ایمان سے خالی ہوگا۔
वो ईमान के बगैर ही हैकल को कायम करके ज़बीह और हदिये लाएंगे। बिल्कुल, वो उनको माकूफ करेगा और औकात और शरीयत को तब्दील करने की कोशिश करेगा। यहूदियों की अपनी तारीख और 7 मौसम हैं और इसका बयान अहबार के 23वें बाब में मौजूद है। ये जालिम शख्स सोचेगा कि वो शरीयत को बदल सकता है, वो परस्तिश का तरीका बदलेगा। याद करें कि यरूबाम बिन नबात ने इसराइल से गुनाह करवाया और इसका जिक्र पहले सलातीन के 12वें बाब में मौजूद है। जी। हमने देखा कि यरूबाम ने 8वें महीने में ईद ठहराई, जबकि बनी इसराइल की ईदों में से कोई ईद 8वें महीने में नहीं आती। उस ईद को उसने अपने ही दिल से ठहराया था और मैं कहूँगा कि ये शख्स इबादत ठहराएगा और खुदा होने का दावा करेगा ताकि खुदा की तरह उसकी इबादत करें, और इसीलिए उसको इसराइल के खुदा और शरीयत की ज़रूरत नहीं। वो मुकर्ररा वक्तों और शरीयत को तब्दील करने की कोशिश करेगा। वो एक दौर और दौरों और नीम दौर तक उसके हवाले किया जाएगा, यानी कि 3.5 साल, और मुकाशफा में ज़माना और ज़मानों में और आधे ज़माने तक ज़माना और ज़मानों और आधे ज़माने के लिए उसके हवाले होंगे। ये 3.5 साल कौन से हैं? ये 3.5 साल बड़ी मुसीबत के हैं, और उस हफ्ते के वस्त में शैतान को आसमान से जमीन पर गिराया जाएगा, और बाकी हफ्ता 3.5 साल बड़ी मुसीबत के होंगे। छोटा सिंह नहायत जालिम होगा, वो औकात और शरीयत को तब्दील करने की कोशिश करेगा, और मैं कहूँगा कि शरीयत 3.5 साल के लिए उसके हवाले की जाएगी। फिर कदीमुल अयाम आएगा और उसको हमेशा हमेशा के लिए तबाह करेगा। उसको ज़माना, ज़मानों और आधे ज़माने के लिए ये इख्तियार मिलेगा 3.5 साल के लिए। आपने हमें बताया कि ये 3.5 साल का अरसा बनता है। बिल्कुल, और दूसरी जगहों पर 42 महीने, सही, मतलब 1260 दिन कह सकते हैं। कलाम मुकद्दस में इसको दिनों, महीनों और सालों जी, और ये दानियल का आधा हफ्ता ज़मानों है। से लिखा है, जब तक खुदावंद आकर इस सब का खात्मा ना कर दे। 26वीं आयत में उसने कहा, तब अदालत कायम होगी और उसकी सल्तनत उससे ले लेंगे कि उसे हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद करें, और तमाम आसमान के नीचे मुल्कों की सल्तनत और मुमलिकत और सल्तनत की हशमत हक ताला के मुकद्दस लोगों को बख्शी जाएगी। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तमाम मुमलिकत उसकी खिदमत गुजार और फरमाबरदार होगी। यहाँ पर ये अमर तमाम हुआ। मैं दानियल अपने अंदेशों से नहायत घबराया और मेरा चेहरा मुतगय्यर हुआ, लेकिन मैंने ये बात दिल ही में रखी। ये इख्तिताम है, फिर एक नई शुरुआत है। खुदा ने गैर कौमों के अयाम का खात्मा किया, अदालत मुकम्मल हुई और उसने एक नई सल्तनत शुरू की। इसके मुतालिक आप हमें बताएं। याद करें कि मसीह ने मत्ती के 24वें बाब में कोहे ज़ैतून पर मुनादी करते हुए कहा, और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता। अगर दुनिया में कभी भी एटमी जंग हो जाए तो मैं कहूँगा कि दुनिया में इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा, और इसके पीछे शैतान है और वो शुरू ही से कातिल है, और वही ये करना चाहता है क्योंकि वो कातिल है। दूसरा, वो चाहता है कि खुदा का काम पूरा ना हो। खुदा चाहता है कि लोग तौबा करें और वो उन पर बादशाही करे, पर शैतान खुदा के रास्ते की मुखालफत करता है। वो हर चीज को और हर एक को तबाह करना चाहता है, पर खुदा उन दोनों को घटाएगा और उनका खात्मा करेगा। मिसाल के तौर पर 21वीं आयत में लिखा है, मैंने देखा कि वही सींग मुकद्दसों से जंग करता और उन पर गालिब आता रहा जब तक कि कदीमुल अयाम ना आया। वो जुल्म करेगा और खुदा के मुकद्दसों को कत्ल करेगा जब तक कि कदीमुल अयाम ना आया और खुदा के मुकद्दसों का इंसाफ ना किया गया। और वक्त आ पहुंचा कि मुकद्दस लोग सल्तनत के मालिक हों। 26वीं आयत, तब अदालत कायम होगी, जैसे कि 10वीं आयत में वाज़े तौर पर ये लिखा है, अदालत हो रही थी। हम इसको कह सकते हैं कि अदालत हुई और मसीह अपनी कुदरत और अपने जलाल में जाहिर होगा। और फिर हम मत्ती के 25वें बाब में हम इसको वाज़े तौर पर पढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि जिंदों की अदालत का वक्त आएगा और बादशाह अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। इसका ताल्लुक मुकाशफा के 20वें बाब की 11वीं आयत से नहीं है। इसका ताल्लुक 1000 साला बादशाही के बाद मुर्दों की अदालत से नहीं है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सब लोगों की अदालत का वक्त है। मत्ती के 25वें बाब की 31वीं आयत में बयान है कि जिंदों की अदालत 1000 साला बादशाही से कब्ल होगी।
پھر مکاشفہ 20:11 میں 1000 سالہ بادشاہی کے بعد عدالت ہوگی۔ ہمیں ان دونوں کا فرق معلوم ہوا۔ عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے، یعنی کہ ظالم حیوان کی سلطنت اس سے لے لی جائے گی کہ اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کریں، یعنی کہ یورپ کے تمام لوگ اور 10 بادشاہ، یہ سب کے سب برباد ہوں گے اور اس حیوان کی سلطنت لے لی جائے گی اور اس کے تمام پیروکار تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور یہ مکاشفہ کے 19ویں باب میں لکھا ہے۔ باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے قتل کیے گئے وہ زمین سے نیست و نابود ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ میرا سوال 27ویں آیت سے ہے۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تمام مملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرمانبردار ہوں گی۔ 1000 سالہ بادشاہی میں کس کی سلطنت ہوگی؟ بھائی یوسف، یہ ابن آدم کی سلطنت ہوگی۔ 1000 سالہ بادشاہی میں خداوند یسوع مسیح ہی بادشاہ ہوگا۔ اس کی خدمت میں اور سلطنتیں بھی ہوں گی۔ دراصل 1000 سالہ بادشاہی میں لوگ ایسے ہی رہیں گے اور ان کے بادشاہ ہوں گے۔ مکاشفہ 17 اور 19 میں مسیح کے متعلق لکھا ہے کہ وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس کے علاوہ نبوکت نظر کے لیے لکھا ہے کہ اے بادشاہ تو شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ یہ اسم نقرہ ہے اور مسیح بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ سب سلطنتیں اس کی خدمت کریں گی۔ غور کریں کہ زبور 72 میں ابن آدم کی سلطنت کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ مثلاً 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ بلکہ 9ویں آیت کے بیابان کے رہنے والے اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے۔ ترسیس کے اور جزیروں کے بادشاہ نظریں گزرانیں گے۔ یہاں بادشاہوں کا بیان ہے۔ سبا اور سیابا کے بادشاہ ہدیے لائیں گے، اور 11ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگو ہوں گے، کل قومیں اس کی متی ہوں گی۔ ان 2 آیات میں بادشاہ کا لفظ 2 بار دہرایا گیا ہے۔ 1000 سالہ بادشاہی میں بادشاہ ملکوں پر حکمران ہوں گے۔ 28ویں آیت ہے، یہاں پر امر تمام ہوا، میں دانیل اپنے اندیشوں سے نہایت گھبرایا، اور پھر لکھا ہے میرا چہرہ متغیر ہوا، لیکن میں نے یہ بات دل ہی میں رکھی۔ مجھے دانیل کے رد عمل پر آخری رائے دیں۔ وہ ایک عزت دار شخص ہے اور وہ اس کو نہیں سمجھا، پر وہ سمجھنا چاہتا تھا، لیکن وہ الجھن کا شکار ہوا۔ بہت سے لوگ ان نبوتوں کے متعلق نہیں جانتے، پر وہ ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دانیل کو یہ پورا منظر سمجھ نہیں آیا جیسے پزل ہو، اور میں کہوں گا کہ نہ ہی دانیل کے پاس اس کے پورے حصے موجود تھے، اور اسی لیے وہ یہ تصویر مکمل نہ کر سکا۔ اور آج یہ سب چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اب کوئی جواز نہیں، اور میری دلی خوشی ہے کہ میرے تمام بہن بھائی اس کو سمجھنے کے لیے محبت کریں۔ کوئی بھی محبت کیے بغیر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا، اور انسان کی قیمتی چیز اس کی سمجھ ہے، اور خدا کے کلام اور ان نبوتوں کا مطالعہ بہت ہی اہم ہے۔ یوں میں کہوں گا کہ انسان دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم نے یہ سیکھا کہ دنیا کے حالات دن بدن بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں پاکیزگی میں اچھا ہونا چاہیے۔ شکریہ بھائی یوسف، آپ نے اس نبوت کے مطالعے کے لیے ہمیں اپنا وقت دیا۔ اس کا تعلق غیر قوموں کے وقت سے ہے، اس میں مسیح کی آمد کا بھی بیان ہے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ ہم نے قسط کے آغاز میں 17ویں آیت سے سیکھا یہ 4 بڑے حیوان 4 بادشاہ ہیں جو زمین پر برپا ہوں گے۔ 18ویں آیت، لیکن حق تعالیٰ کے مقدس لوگ سلطنت لے لیں گے۔ ان 2 آیات سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہ زمین کے 4 بادشاہوں اور حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کے درمیان فرق ہے۔ زمین کے 4 بادشاہ تھوڑی دیر کی بادشاہی کریں گے، جبکہ حق تعالیٰ کے لوگ مقدس ہمیشہ بادشاہی کریں گے۔ زمین کے بادشاہ حیوان یعنی اس ظالم شخصیت کے ساتھ سلطنت کریں گے، جبکہ حق تعالیٰ کے مقدس لوگ خداوند یسوع کی 1000 سالہ بادشاہی میں شامل ہوں گے۔ دانیل نے ایک اور سینگ کی بات کی جو نکلا اور باقی 3 اس کے سامنے گرے۔ اس سینگ نے بڑے بول بولے، میں نے دیکھا کہ وہی سینگ مقدسوں سے جنگ کرتا اور ان پر غالب آتا رہا۔ یہ سینگ اور مقدس کون ہیں؟
وہ ان پر غالب آئے یا مقدسین اس پر؟ ہم نے مکاشفہ 13ویں باب میں پڑھا کہ انسانی نظریہ کے مطابق سینگ ان پر غالب آیا، پر مکاشفہ 15ویں باب میں الہی نظریہ کے مطابق مقدسین اس پر غالب آئے کیونکہ انہوں نے اس کی عبادت کرنے سے انکار کیا۔ صحیح۔ آخر میں وہ حیوان آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا اور مقدسین ہمیشہ کے لیے بادشاہی کریں گے۔ یہ بتائیے کون سے مقدسین اس حیوان پر غالب آئے؟ یہ بڑی مصیبت کے دور میں دیندار لوگ تھے۔ یہ بڑی مصیبت کے دور میں دیندار لوگ تھے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس نے سینگ کے لیے کہا اور مقررہ اوقات میں شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، وہ اس کے حوالے کیے جائیں گے۔ اوقات و شریعت کے بدلنے سے کیا مراد ہے؟ کون اور کیا اس کے حوالے کیا جائے گا یہ بتائیے۔ حیوان اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، وقت اور شریعت اس کے حوالے کی جائے گی۔ دانیل 9ویں باب میں لکھا ہے وہ ذبیح اور ہدیے کو موقوف کر دے گا، جیسے یربعام بن نبات نے کیا۔ اس نے یہودیوں کے لیے ایک عید ٹھہرائی۔ جی ٹھیک ہے۔ جی بھائی ابھی یوسف۔ یہ حیوان نہیں، وہ مستقبل میں آئے گا اور یہ سب کرے گا۔ اوقات و شریعت ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے کے لیے اس کے حوالے ہوگی، جیسے پرانے عہد نامے میں یروبام بن نبات نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹا سینگ یعنی چوتھی سلطنت کیسے ختم ہوئی، کس طرح سے ختم ہوئی؟ قدیم الایام نے اس حیوان چھوٹے سینگ کو ختم کیا، اور 22ویں آیت میں لکھا ہے جب تک کہ قدیم الایام نہ آیا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کا انصاف نہ کیا گیا۔ 26ویں آیت ہے تب عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے۔ مسیح قدیم الایام ہے، اس کا نام مبارک ہو۔ مسیح کا نام مبارک وہ زندوں ہو۔ کی عدالت کرنے آئے گا اور 1000 سالہ بادشاہی کرے گا۔ جی ہاں، بھائی، بہت خوب۔ آپ سب کا شکریہ۔ بھائی یوسف آپ خدا کا آپ کو بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، میں 26ویں آیت پر اس کا اختتام کروں گا۔ تب عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے کہ اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کریں۔ عدالت قائم ہوگی۔ مسیح جو بادشاہ ہے وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور عدالت کرے گا۔ مسیح نے اپنا کام مکمل کیا اور مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ باپ کے تخت پر بیٹھا۔ اب حق تعالیٰ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ اس کے باپ نے فرمایا، میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ ایک دن بادشاہ اپنے جلال میں ظاہر ہوگا اور وہ تخت پر بیٹھے گا۔ وہ آئے گا اور عدالت کرے گا۔ وہ بادشاہی اور عدالت کرے گا۔ عدالت کے دن سب قومیں اس کے حضور حاضر ہوں گی۔ خدا کے سوا کون اس دن پر عدالت کرے گا؟ خدا سب جانتا ہے۔ وہ قوموں کی عدالت کرے گا۔ وہ سب قوموں کے راز جانتا ہے۔ وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھ کر سب قوموں کی عدالت کرے گا۔ لہٰذا عزیز ناظرین، خدا کے سوا لوگوں کے راز کون جان سکتا ہے؟ مسیح ابن آدم کے طور پر آ کر بیٹھے گا، کیونکہ وہی خدا ہے، وہ بادشاہ ہے اور وہی آ کر عدالت کرے گا۔ اس کو اپنے ثالثی کے طور پر قبول کیجئے، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجئے تاکہ وہ آپ کا دفاع کرے۔ عزیز ناظرین، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجئے، کلام کا مطالعہ کیجئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور ابدی نجات پائیں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔